نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو نماز کے اول وقت کے متعلق ہے۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث کا عنوان ہے 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی 3 باتوں کے کرنے میں دیر نہ کیا کرنا۔ ایک تو نماز ادا کرنے میں دیر نہ کیا کرنا جب کہ اس کا وقت ہو جائے۔ دوسرا، جنازے میں بھی دیر نہ کیا کرنا جب جنازہ تیار ہو جائے۔ اور تیسرا، بیوہ کے نکاح میں دیر نہ کیا کرنا جب اس کا کفو یعنی اس کی قوم کا کوئی مناسب مرد مل جائے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز کو اول وقت پر پڑھنا تمام جسمانی اعمال سے افضل ہے۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف حضرت عبداللہ ابن عمر عمری سے روایت کی جاتی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک قوی اور مضبوط راوی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز آخر وقت میں 2 دفعہ بھی نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اگر مغرب کی نماز کو اس قدر دیر کر کے نہ پڑھا کریں کہ ستارے جگمگانے لگے تو ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہیں گے، یا ایسے فرمایا کہ فطرت یعنی اسلام کے طریقے پر رہیں گے، جبکہ اسی روایت کو دارمی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز عشاء کو دیر سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کی تکلیف کا اندیشہ اور احساس نہ ہوتا تو انہیں یہ حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک یا پھر آدھی رات تک دیر کر کے پڑھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں تمہاری امتوں پر اس نماز کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس نماز یعنی نماز عشاء کے وقت کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت اسے پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز فجر کو اجالے میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز اجالے میں پڑھو، کیونکہ اجالے میں نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، جبکہ یہ الفاظ اجالے میں نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے سنن نسائی میں نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز عصر کا وقت۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے اور پھر وہ 10 حصوں پر تقسیم کیا جاتا اور اس کے بعد اسے پکایا جاتا اور پھر ہم سورج چھپنے سے پہلے اس پکے ہوئے گوشت کو کھا کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز عشاء میں بہت زیادہ تاخیر کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کے لیے بہت دیر تک بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی رات یا اس سے بھی زیادہ رات گزر جانے کے بعد تشریف لائے
اور ہمیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام میں مصروف رہے تھے کہ معمول کے مطابق جلدی نماز پڑھنے تشریف نہیں لائے، یا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کوئی عذر پیش آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر فرمایا، تم لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے اور تمہارے لیے یہ مناسب بھی تھا، کیونکہ نماز کا انتظار تو تم ہی لوگ کیا کرتے ہو، تمہارے سوا کسی دوسرے دین یعنی یہود و نصارہ کے ماننے والوں نے نماز کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا، اور اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا اندیشہ اور احساس نہ ہوتا تو میں اس نماز کو ہمیشہ اسی وقت پڑھا کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کا حکم دیا تو مؤذن نے تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے پر اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ میرا پروردگار میری اس کوشش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔